السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ کچھ زبانوں سے قبل آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کر پناہ میں جھم جھم کر درود پاک کا ہدیہ شرط موضوعات پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد العظیم الجود والکرم وآلہ الکرام البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان اسلامیہ ماہ رجب کی 27 تاریخ آنے والی ہے عنقریب، اور وہ عنقریب آئندہ کل ہے۔ آج 26 رجب اور انشاءاللہ 25 رجب، کل انشاءاللہ 26 رجب کا دن ہوگا، اور شب جو ہوگی وہ 27 کی شب ہوگی انشاءاللہ۔ آپ تمامی حضرات اور تمام مسلمان، عالم اسلام کے تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ ایک ایسا معجزہ، ایک ایسا سفر ہے، ایک سفر، لیکن ایک ایسا سفر کہ کائنات میں اس سے زیادہ لمبا سفر کسی نے نہیں کیا۔ پوری کائنات میں انسانیت کی ابتدا سے لے کر صبح قیامت تک کوئی شخص اتنا لمبا سفر نہیں کر سکے گا۔ دجال آئے گا، دجال بھی کرے گا سفر، اور کتنا لمبا سفر کرے گا؟ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اتنا لمبا سفر کرے گا۔ اور بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کا چکر لگایا، دنیا کو گھوما۔ علامہ ابن بطوطہ ہے، ابن بطوطہ بڑا مشہور آدمی ہے، آپ صرف ابن بطوطہ کے نام سے جانتے ہیں، ہم انہیں علامہ ابن بطوطہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ بھی عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہے علامہ ابن بطوطہ، کہ جنہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، اور صرف شیخ سعدی ہیں، انہوں نے دنیا کا چکر لگایا اور مختلف ممالک کی سیر کی، سفر کیا، لوگوں کے حالات جانے، ان کے حالات لکھے، ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، کیسی ان کی زندگی ہے، عمرانیت کیا ہے، عمرانیت کیا ہے، سب کچھ بتا دیا، کیسی آبادی ہے، کیا رسم و رواج ہے، سارے حالات بیان کیے۔ لیکن پھر بھی کسی کا سفر ہے نا، انسانیت کی ابتدا سے انتہا تک کسی کا ایسا سفر نہیں جو اتنا طویل ہو، جو اتنا عظیم الشان ہو، جو اتنا شاندار ہو، جو اتنا بابرکت ہو، جو اتنا مبارک ہو، اور جو اتنا قابل تعریف اور قابل عظمت ہو، جیسا سفر اللہ نے اپنے محبوب کو کروایا ہے۔ اتنا پیارا سفر، اتنا پیارا سفر کہ اس سفر کے مقابلے میں دنیا کے سارے سفر ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت و اوقات نہیں ہے۔ اس سفر کے بہت سے اہم پہلو ہیں، یہ سفر کی بہت سی اہم حکمتیں ہیں۔ کیوں کروایا گیا؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، کسی کو یہ سفر نہیں ہوا، اللہ کے رسول کو یہ سفر کروایا گیا۔ کیوں؟ یہ ایک کویسچن مارک ہے، ایسا کیوں؟ انہیں کو کیوں کروایا گیا، کسی اور کو کیوں نہیں کروایا گیا؟ حضرت موسیٰ تو تڑپتے رہ گئے، ربی ارینی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دکھا دے۔ رب فرماتا رہا لن ترانی یا موسیٰ لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اور حضور نے کبھی طلب ہی نہیں کیا، کبھی مانگا ہی نہیں، اے اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، کبھی اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی، لیکن اللہ نے خود مشتاق دید ہو کر پیغام بھیجا اور دعوت دیدار پیش کر دی ہے۔ تو محبوب آؤ نا، آ کر ذرا میرا جلوہ تو دیکھ کر جاؤ، ذرا میرا دیدار تو کر کے جاؤ، آؤ اے محبوب میں دعوت دیتا ہوں۔ ہم یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دعوت کے کے مطابق جاتے، اگر کسی نے دعوت دی تو ہم گئے، دعوت نہیں ملی تو ہم نہیں جائیں گے، اور بائی چانس بعد میں کبھی مل گئے
دعوت چل رہی ہے پڑوس کے محلے میں اور آپ کو دعوت نہیں دی گئی تھی، آپ جا رہے تھے، وہ بندہ مل گیا جس نے دعوت رکھی ہوئی ہے، اس کو یاد آیا یہ بندہ تو میں بھول گیا، اب مل گیا یار چلو چلے میں بھول گیا دعوت، نہیں کوئی بات نہیں، لیکن آئے گا نہیں بندہ، جائے گا نہیں دعوت نہیں ہے تو نہیں جانا ہے نا۔ یہ ہمارا ایک دستور ہے کہ ہم دعوت پر بلائے جائیں تو ہم دعوت پر جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے دعوت قبول کرنا، لیکن ہماری دعوتیں صرف کھانے پینے تک کی ہوتی ہیں، ہماری دعوتیں بس اتنے حد تک رہتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو دعوت دی ہے وہ دعوت کیا ہے؟ اے محبوب آؤ، میری نشانیوں کا بھی مشاہدہ کرو، میری کائنات کا مشاہدہ کرو، میری مخلوقات کا مشاہدہ کرو۔ اے محبوب آپ جس نے جو کچھ نہ دیکھا ہو آپ سب کا مطالعہ کر لو، آپ ساری چیزوں کا مشاہدہ کر لو، جس نے جو نہ دیکھا ہو محبوب میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اے محبوب آپ سے پہلے بھیجے، یہ جتنوں کو بھیجا اے محبوب ان سب نے بیان کیا ہے، اپنی امتوں کو بتایا اللہ ایک ہے، دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ اے محبوب ان سب نے بیان کیا اپنی امتوں کو کہ جنت جہنم موجود ہے، دیکھی کسی نے نہیں۔ اے محبوب ان سب نے جہنم کے عذاب بیان کیے، جنت کی نعمتوں کو بیان کیا، انہوں نے عرش و کرسی کو بیان کیا، انہوں نے لوح و قلم کو بیان کیا، انہوں نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا، انہوں نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا، انہوں نے فرشتوں کا ذکر کیا، جبریل امین کا ذکر کیا، چاروں مقرب فرشتوں کا ذکر کیا، انہوں نے حاملین عرش کا ذکر کیا ہے، انہوں نے ہر چیز کا تذکرہ تو کیا، دیکھا کسی نے نہیں۔ محبوب آئیے میں آپ کو دکھا دوں تاکہ ان سب کا بیان کرنا سچا ہو جائے، ان سب کا بیان کرنا سچا ہو جائے۔ اب اگر ان سے کسی نے پوچھ لیا تم جنت جہنم کی بات کرتے ہو، تم نے دیکھی ہے جنت جہنم؟ وہ جواب دیں گے ہم نے دیکھی تو نہیں، ایک دیکھنے والے نے دیکھی ہے، ہم اس کے حوالے سے بیان کر دیتے ہیں، ایک دیکھنے والے نے دیکھ۔ محبوب میں آج اپنی ساری نشانیاں تمہیں دکھا دیتا ہوں، اور صرف نشانیاں ہی نہیں، جو نشانیاں ہیں وہ تو دکھاؤں گا، جنت جہنم کا کی زیارت تو کراؤں گا، ان کی عذاب اور نعمتوں کا میں مشاہدہ تو آپ کو کرواؤں گا ہی، عرش و کرسی تو آپ دیکھیں گے، یہ 7 آسمان اور عرش اعظم تو آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اے محبوب یہ سب تو ہوگا، لیکن آپ کو جو سب سے عظیم نعمت جو میں آپ کو عطا کرنے والا ہوں وہ ہے میرا دیدار۔ آج تک کسی نے رب کو نہ دیکھا، سب نے بن دیکھے مانا۔ اے محبوب آپ دیکھ لیں تاکہ سب دیکھ لیں، بن دیکھوں کا دیکھنا ہو جائے، اور اے محبوب آپ دیکھ لو گے سب پر مہر تصدیق سب تو ہو جائے گی، آپ دیکھ لو گے سب پر مہر لگ جائے گی۔ ان سب نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، ان سب نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ اے محبوب آئیں اور آ کے میرا دیدار کر لیں، مجھے دیکھ لیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے جلووں کے دیدار کے لیے بلایا۔ اے محبوب آپ آ جائیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے محبوب آپ تو دیکھ کر جائیں۔ اور اسی لیے وہ جو قیامت ہے نا، قیامت میں آپ دیکھیے گا، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بیان کیا اور آپ کو یاد ہو کہ قیامت سے جب حساب کتاب شروع ہوگا، اگلی امتوں کے کفار و مشرکین آئیں گے اور وہ آ کر کہیں گے اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دین حق کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، ہمارے پاس اگر کوئی آتا، ہمیں کوئی سمجھاتا، ہمیں کوئی سکھاتا، کوئی بتاتا تو ہم ضرور مان لیتے، ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں۔ اللہ فرمائے گا ایسی بات کرتا ہے بندہ، میں نے بھیجا، آیا کیوں نہیں؟ میں نے بھیجا تھا، ہر دور میں ہر زمانے میں بھیجا، میں نے نبی اور رسول کو بھیجا، آیا کیسے نہیں؟ ہاں کس زمانے کو؟ ہاں بھائی فلاں کو بلاؤ، آدم کو بلاؤ، یا نوح کو بلاؤ، ہے نا، شیس کو بلاؤ، یا ابراہیم کو بلاؤ، اسماعیل کو بلاؤ، موسیٰ، عیسیٰ، جو بھی ہیں ان سب کو، جسے بھی جس کی امت ہوگی بلایا جائے گا۔ اور جب آئیں گے، اے ابراہیم کیا تم نے دعوت نہیں دی تھی؟ تم گئے نہیں تھے، ان کو سمجھا نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی گیا نہیں۔ حضرت ابراہیم کہیں گے مولا میں گیا تھا، پوچھ لو، میں گیا تھا، تم کو نہیں سمجھا میں نے آ کر؟ میں نے نہیں کہا تھا بت پرستی مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ستاروں کی عبادت مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بت کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اللہ کی عبادت کرو جس سے سب کو پیدا کیا، میں نے نہیں بتایا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں ہم نے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، ہم نے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، ہم آپ کو پہچانتے نہیں، آپ آئے ہوتے تو ہم سمجھ جاتے، آپ نے سمجھایا نہیں، کبھی بتایا نہیں۔
حضرت ابراہیم کہیں گے مولا میں گیا تھا، حضرت اللہ تعالیٰ جانتا سب ہے، لیکن رب فرمائے گا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اے ابراہیم تمہارا دعویٰ ہے، یہ تو انکار کریں کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، دعویٰ تمہارا، اور کورٹ میں بھی جو دعویٰ کرے نا اسی کو گواہ دلیل پیش کرنی پڑتی ہے، دعویٰ تمہارا کہ تم گئے سمجھایا نہیں سمجھے، لاؤ دلیل پیش کرو، گواہ لاؤ۔ تو حضرت ابراہیم ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے ہیں، جس سے بھی پوچھا جائے گواہ لاؤ، پھر سارے انبیاء ہماری طرف اشارہ کریں گے، ہماری طرف، ہماری تو کتنی حیثیت و اوقت ہے، ہم تو کتنے عظیم مرتبے والے، وہ انبیاء گواہ میں ہمیں پیش کریں گے، یہ امت محمدی کھڑی ہوگی، وہ نبی ایسے اشارہ کریں گے، یہ امت محمدیہ کھڑی ہے، پوچھ لو ان سے ہم نے دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی، تو اللہ ہم سے پوچھے گا اے امت محمدیہ بتاؤ تو ابراہیم نے دعوت دی تھی، موسیٰ نے دعوت دی تھی، عیسیٰ نے دعوت دی، نوح نے دعوت دی تھی، ہم کہیں گے ہاں اللہ دی تھی، دعوت دی تھی، مانے نہیں، یہ بھی سدھرے۔ اب یہ بھی تو ایسے ہی بیوقوف ہے نہیں، وہ بھی تھوڑے سمجھدار ہیں، جب نبی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو تھوڑا تو عقل سے کام لیں گے نا، جب ہم نے گواہی دے دی، انہوں نے گواہی پہ ہمیں پیش کیا، ہم نے گواہی دے دی، تو اب یہ کہیں گے اے مولا یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ تو امت محمد ہے، اور وہ تو آخر میں آئے، لاسٹ میں تو ان کی امت تو بعد میں آئی، ہمارے زمانے میں تھے نہیں، یہ گواہی کیسے دیتے، انہوں نے دیکھا نہیں، اے اللہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں، دیکھا نہیں ہے، اللہ ہم سے فرمائے گا اے امت محمد جھوٹی گواہی دے رہے ہو، تم تو تھے نہیں، تم نے دیکھا نہیں، کیسے گواہی دے دی؟ ہم کہیں گے اے مولا جھوٹی گواہی نہیں، تیرے سچے محبوب نے سچی گواہی ہمیں دی، انہوں نے ہمیں بتایا اور وہی سن کر ہم نے بیان کیا ہے، ہماری گواہی دیکھی ہوئی نہیں سنی ہوئی ہے، لیکن تیرے محبوب کی گواہی دیکھی ہوئی ہے نا۔ اب جب حضور کا نام آ گیا نا کہ حضور گواہ ہے، ہم نے کہا ہم نے تو حضور سے سنا اور گواہی دے رہے ہیں، دیکھا ہوا انہوں نے ہے، تو اب حضور کو جب یہ گواہ ہیں، اللہ گواہ کے طور پر حضور کو بلائے گا، ایک بھی نہ یہودی نہ نصرانی نہ کسی اور امت کا کوئی نہیں کہے گا اے اللہ یہ بھی تو بعد میں آئے تھے، ان کو کیا پتا، یہ بھی تو بعد میں آئے تھے، انہیں کیا پتا، کوئی نہیں کہے گا، اس سے کہ ہر کوئی جانتا ہوگا یہی تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے سب دکھا دیا ہے، یہی تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے سب دکھا دیا، اللہ نے وہ مقام انہیں عطا فرمایا جو مقام کسی کو نہ ملا، اللہ نے انہیں شاہد بنایا ہے، اللہ نے انہیں شہید بنایا، یہ گواہ بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں، یہ گواہی دینے والے بھی اور لوگوں کو دیکھنے والے بھی، انہوں نے سارے حالات دیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے سب دیکھا ہوا ہے، تو ان کی حضور کی گواہی کے بعد پھر اس کے بعد کسی نہ وہ جھٹلائیں گے نہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور گواہ کو بلانے کی ضرورت، حضور کی گواہی سب پر بھاری ہو جائے گی، حضور کی گواہی قبول ہوگی، اللہ فرمائے گا ہاں میرا محبوب، اللہ فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اللہ فرماتے اور کوئی غیب کیا، یعنی اور کوئی غیب کیا ہوگا جو چھپ جائے، جو حضور سے چھپ جائے، ارے سب سے بڑا غیب جو اللہ ہے جسے کائنات میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا، جب وہ اپنے محبوب سے نہ چھپا تو پھر اس محبوب سے کوئی اور کیا چھپے گا، کچھ اور کیا چھپے گا، جب اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اپنے محبوب پر تو پھر حضور پر کوئی اور غیب کی چیز ایسی نہیں کہ جو چھپی ہوئی ہو، اللہ نے سب ظاہر فرما دیا، تو اللہ قیامت میں اپنے محبوب کی گواہی پیش کرے گا، امت بھی مانے گی، رب بھی مانے گا، امت بھی مان لے گی، ابھی تک اپنے نبی کو جھٹلا دیا، ہماری گواہی کو جھٹلا دیا، لیکن حضور کی گواہی کو نہ جھٹلا سکے، اس سے کہ وہاں آج پتا ہو نہ پتا ہو، قیامت میں ہر کوئی آپ کے مقام و مرتبے کو جانتا ہوگا، ہر کوئی پہچانتا ہوگا، یہ وہ محبوب ہیں جنہیں اللہ نے سب کچھ دکھایا ہے، جو ساری نشانیاں دیکھے ہوئے ہیں، ان سے کچھ چھپا نہیں، تو ان کے سامنے تو ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کی گواہی کے خلاف ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو سب سے اہم وجہ یہ تھی معراج کی کہ محبوب آؤ، آج تک جس نے جو کچھ نہ دیکھا تم دیکھ کر جاؤ، تم دیکھ کر جاؤ، اور دوسری ایک اہم حکمت، اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کبھی بھی کروائی جا سکتی تھی،
معراج کبھی بھی کروائی جا سکتی تھی، کسی بھی زمانے میں اعلان نبوت کیا تب کی جا سکتی تھی، ہجرت کے بعد ہو سکتا تھا، وفات سے پہلے ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ہجرت کروائی ہجرت سے 3 سال پہلے، سن نبوت 10 میں، وہ ہم گنتے ہیں اعلان نبوت سے 10واں سال ہے نا، تو سن نبوت 10 میں، ہجری بعد میں 3 سال بعد شروع ہوئی، تو سن نبوت 10 ہجرت سے 3 سال پہلے ماہ رجب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو دعوت اسلام پیش کی، بڑی دعوت و تبلیغ کا کام 10 سال تک کرتے رہے، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اکثر کا حال یہ تھا، اکثر کا حال کہ وہ حضور کو ستاتے، مارتے، پیٹتے، دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ کو گالیاں کہی جاتی، آپ جہاں دعوت کے لیے پہنچ جاتے وہ کفار شور کرتے تاکہ آپ کی آواز کوئی سن نہ سکے، کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے، یہ ساری رکاوٹیں تھی۔ حضور نے سوچا یہاں تو اب یہ لوگ ماننے والے نہیں، یہ تو کوئی قبول نہیں، یعنی مان نہیں رہا ہے، سن نہیں رہا ہے، سننا ہی نہیں چاہتے، ماننا تو بات کی بات، چلو چلتے طائف کی طرف، چلتے طائف بڑا سرسبز علاقہ ہے، یعنی کہ بڑا گارڈن ہے، بڑا ہریالی وہاں بہت زیادہ ہے، اور بالکل ہرا بھرا علاقہ، پورے عرب میں صرف طائف کا علاقہ ایسا جو بڑا ہرا بھرا ہے، اور وہ بھی یہ ٹکڑا طائف شہر جو ہے نا، سٹی، طائف سٹی، یہ جبریل امین ملک شام سے اٹھا کر لائے ہیں اور لا کر مکہ کے قریب رکھ دی ہے نا۔ پہلے تو خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے، طواف کروایا طائف کو، اور پھر لا کر آج جہاں طائف ہے وہاں لا کر اس سٹی کو رکھ دیا، تھا وہ ملک شام کا علاقہ، وہاں سے اٹھا کر لایا بیت المقدس کے قریب سے، وہاں سے اٹھا کر لایا اور یہاں لا کر رکھ دیا۔ تو یہاں صحرا میں، پورے عرب کے صحرا میں، اتنے بڑے ملک میں پورا صحرا ہی صحرا ہے، اس کے درمیان ایک گارڈن ہے جسے طائف سٹی کہا جاتا ہے، شہر طائف کہا جاتا ہے۔ اب اس طائف میں سوچا کہ بھائی یہ بڑی اچھی زرخیز جگہ ہے، وہاں کھیتیاں بھی بہت ہوتی، ہر قسم کے پھل اگتے ہیں، ہر قسم کی کھیتی ہوتی ہے، زمین زرخیز ہے تو دل بھی زرخیز ہوں گے، دل بھی نرم ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے، چلو ان کو دعوت دی جائے۔ سرکار پہنچے طائف کی سرزمین پر، اور جب طائف پہ پہنچے کہتے ہیں کہ سرکار کو یعنی جیسے ہی آپ نے عبد یعلل کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا ہے، اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی ہے، وہاں کے کفار اور سرداران جتنے تھے انہوں نے پہلے تو آپ کی دعوت کو رد کیا ہے، آپ کے پیچھے بچوں کو لگا دیا، پتھر مارے گئے، بچوں کو پیچھے لگایا کہ کہتے جاؤ پاگل پاگل پاگل، ایسا کہتے جانا ہے زور زور سے، اور پتھر مارتے جانا ہے۔ حضور چلتے جا رہے ہیں، زید بن حارثہ آپ کے خادم آپ کے ساتھ ہیں، منہ بولے بیٹے وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، دونوں جا رہے ہیں، پیچھے سے بچے پتھر پر پتھر مار رہے ہیں، اتنا خون بہا کہ آپ کی نالین مبارک خون سے بھر گئی ہے، اتنا خون بہا، کبھی یعنی سر پر اتنے پتھر لگتے، پیٹھ پر لگتے، آپ یعنی وہ پیروں پر مارتے، سرکار بیٹھ جاتے، پیروں پر مار رہے ہیں تو چلنا دشوار، تو بیٹھ گئے تو سر اور پیٹھ پر آپ کو پتھر مار کر زخمی کر دیا گیا، خون اتنا بہا کہ آپ کی نالین خون سے بھر گئی۔ پھر ایک باغ میں گئے اور وہاں جا کر آپ نے آرام کیا، وہاں جا کر آپ رکے، بہرحال اتنی شدت کے ساتھ آپ کو ستایا گیا، آپ کو وہاں پریشان کیا گیا۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت، حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ احد سے بھی زیادہ کبھی آپ نے کبھی مصیبت محسوس کی ہے؟ احد، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، سرکار کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک کی ٹکڑیاں ٹوٹ گئی، آپ کے رخسار میں زرہ دھنس گئی ہے نا، وہ خود لوہے کی ٹوپی کی زنجیریں وہ رخسار میں دھنس گئی، ایسی دھنسی کہ ابو عبیدہ ابن جراح نے ان زنجیروں کو دانت سے پکڑ کر نکالنے کی کوشش کی تو ابو عبیدہ ابن جراح کا دانت ٹوٹ گیا، اتنی ایسی دھنس گئی تھی اندر، اللہ کے رسول اتنے سخت زخمی ہوئے تو حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ احد سے بھی زیادہ کوئی پریشانی اور مصیبت والا دن تھا آپ کے لیے؟ سرکار فرماتے ہاں، احد سے بھی زیادہ پریشانی اور مصیبت والا دن وہ تھا کہ جب طائف میں نے دعوت اسلام پیش کی تھی، طائف میں دعوت اسلام پیش کی۔ بہرحال یہ دعوت پر کسی نے قبول تو نہ کی، لیکن آپ کو ستایا گیا، مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، آپ غمگین تھے اسی سال۔ اور یہ واقعہ یعنی طائف کی دعوت کا واقعہ ہے نا، یہ کب واقع ہوا؟ حضرت جناب ابو طالب کی وفات ہوئی سن ہجری 10 میں، جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، 5 دن کے بعد سیدہ خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی۔ ابو طالب تھے سرکار کا ساتھ دیتے، آپ کے آگے آ کر کھڑے رہتے تھے، محمد
کو ہاتھ لگانا ہو تو پہلے مجھ سے بات کرنی ہوگی. ان کا انتقال ہو گیا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ اہم بیوی کہ جب کبھی سرکار پریشان آتے غمگین ہوتے حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو تسلیاں دیتی, آپ کی دل جوئی کرتی تھی. ایسی پیاری بیوی وہ بھی رخصت ہوئی اور اس کے بعد طائف کا واقعہ پیش آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے تھے. رات کا وقت تھا, ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے. اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا, اے جبرائیل جاؤ, میرا محبوب بڑا رنجیدہ ہے, میں تھوڑا اسے گھما پھرا دوں, تھوڑی تفریح کرا دوں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. اللہ نے اپنے محبوب کی دل جوئی کے لیے معراج کا سفر کروایا ہے. آگے کی کچھ اور باتیں انشاءاللہ کل پھر پروگرام ہوگا انشاءاللہ, پھر یہ باتیں آگے بڑھیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.